یہ 1960 کی بات ہے، شیگر سے اصل جو ہے نا ماحول مجھے وہاں سے ملا، کیونکہ وہاں پر حاجی غلام طالب وہاں ڈسپنسر تھے ویٹرنری کا، وہ اچھا شاعر مرحوم ابھی راجہ محمد رشاد صبا صاحب ابھی موجود تھے، اللہ ان کو اور بھی عمر دے دے۔ تو ان کی صحبت میں رہ کر پھر مجھے بھی شاعری کا شوق ہوا۔ پھر وہاں سے میں نے محمد علی خان واحد، وہ میرا دوست تھا مرحوم، تو ہم ساتھ بیٹھتے تھے اور پھر شعر کرنا، ایک مصرع ایک نے کہا اس پہ دوسرا مصرع دوسرا وہ کہتا تھا، اس طرح ہم نے شروع کیا شاعری کا سلسلہ، تو وہاں سے شروع ہوا۔ میں مشاعروں میں شامل ہوتا تھا، اس کے علاوہ میں ریڈیو پاکستان سے بھی وہ تعلق رہا، وہاں پروگرام کرتے تھے ریڈیو پاکستان، وہاں راولپنڈی میں بھی اور یہاں اسکردو میں بھی، تو وہاں پر بھی مشاعرے ہوتے تھے، ان میں اپنا کلام سناتے تھے، اور اس میں ہم نعت، زرعی گیت، اچھا غزل، یہ سب وہاں پر میں مشاعروں میں پڑھا کرتا تھا اپنی شاعری کا، وہاں سے میں نے شروع کیا۔ تو ریڈیو پاکستان بھی میرے لیے بہت اچھا ماحول پیدا کیا شعر و شاعری کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اب میں نے شوق تو میرا بچپن سے ہی تھا، تو 1950 سے میں نے ڈائری لکھنا شروع کیا۔ ڈائری لکھتے پھر میں یہ آخر میں آ کے پھر میں نے اس کو کتابی شکل دے دی، اور میں نے پہلا جو اپنا سوانح حیات سمجھے یا اپنا آپ بیتی کہیں، یادوں کے دریچے کے نام سے پہلا جو کتاب ہے وہ میں نے چھپوایا، اور وہ مارکیٹ میں آ کے ابھی وہ دستیاب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسری جو جلد ہے اس کا، وہ ڈائری 1950 بلکہ ڈوگرا حکومت سے لے کر 1918 تک میں نے لکھ دی ہے۔ ہر روز جو واقعات پیش آتے تھے وہ روزانہ ڈائری میں لکھتا تھا، اور وہ میں نے کتاب میں وہ شامل کر دیا ہے، اور وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو یہی میری عادت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مشاعروں میں شامل ہوتے تھے، مختلف مجلسوں میں اس طرح میں ہم و نعت پڑھا کرتا تھا، اور یہی میری ادبی خدمات ہے۔ کتابیں میرے فی الحال تو ابھی دو میری وہ چھپ چکی ہے، یادوں کے دریچے حصہ اول، یادوں کے دریچے حصہ دوم، اور یادوں کے دریچے حصہ سیوم جو ہے وہ زیر طبع ہے۔ ڈائری اور شاعری اور اپنی جو سوانح عمری سب، اور اس کے علاوہ میں نے سفر کیا ایران، عراق وغیرہ کا، اور اس میں وہ بھی شامل ہے، سفر نامے بھی اس میں شامل ہے۔ اور سن 48 کے جو آنکھوں دیکھا حال یہاں کی آزادی کا، وہ میں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال میں نے اس میں سب لکھ دیا ہے مفصل طریقے سے۔ یہاں پھر مجاہدین کی بھرتی شروع ہو گئی سوندس میں، تو ہمارا راجہ حاتم خان ان کا اس وقت وہ سول انتظامیہ اس کے پاس تھا، تو ہم اس کے پاس گئے تو والد صاحب کے ساتھ، تو میں نے کہا میں بھی مجاہد میں بھرتی ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بھی بھرتی کر دیا، کر کے میرا ڈیوٹی لگائی کشتی پر۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر ہم چھاونی فتح ہونے کے بعد پھر ہم کو آگے بھیج دیا محاذ پر، تھوڑا بہت ٹریننگ دے کر، تو آگے محاذ پر گیا، وہاں جا کے پہنچا، تھوڑی دیر کچھ عرصے کے بعد پھر سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر ہو کر ہم گنگنی میں تقریباً میں 5-6 مہینہ وہاں ڈیوٹی دیتا رہا۔ وہاں سے پھر والد صاحب بیمار ہوا تھا، یہاں پر مجھے یہاں سے ٹیلی فون آیا، تو مجھے چھٹی دے کر وہاں سے مجھے واپس بلایا۔ پھر میں یہاں آیا تو والد صاحب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، پھر ادھر سے پھر میں واپس جانا تھا یہاں، پھر انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، کیونکہ اس وقت تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے، تو انہوں نے مجھے سگنل میں کام کرنے کے لیے کہا، وائرلیس پر، تو میں اس میں کام کرتا رہا۔ اور اس طرح سن 50 میں پھر مجھے ٹریننگ کے لیے گلگت ڈیٹیل کیا، تو والد صاحب کا اس وقت میں اکلوتا لڑکا تھا، تو انہوں نے کہا آج تک تم مجھ سے جدا رہے ہو، اب میں تم کو گلگت نہیں بھیجوں گا، تم ڈسچارج ہو جاؤ۔ میں پیش ہوا میجر کے پاس، میجر نے غصے میں کہا دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ کہا،
تو میں اسی کو چلے جاؤ کو لے کر میں اپنا وردی جمع کیا، میں گھر چلا آیا. تو اس طرح میں وہاں سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا. یہ کچھ واقعات جو مجھے یاد ہے، باقی جو تفصیل جو ہے وہ میں نے کتاب میں لکھ دی ہے. 1953 میں اسپتال میں بھرتی ہوا تو ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی، نرسنگ ٹریننگ. 8-10 مہینے کے بعد پھر امتحان بڑی سخت. میجر ایجبیش خان صاحب تھے، وہ بڑے زبردست افسر تھا، ایسا افسر کبھی نہیں آئے گا یہاں پر. تو وہ اس نے امتحان لینے کے بعد پھر رزلٹ جس دن اناؤنس ہو گیا، اس میں اللہ کا کرنا میرا نمبر زیادہ تھا، وہ میں فرسٹ آ گیا تھا. تو مجھے اسی دن انہوں نے ڈسپینسر پہ ترقی دے دیا، باقی سب نرسنگ تھے. تو میں ولڈنگ چلا گیا، مجھے ٹرانسفر کر کے ولڈنگ بھیج دیا. تو پھر مجھے وارڈ ماسٹری پر انہوں نے تعینات کیا، وارڈ پر. وارڈ ماسٹری میں تو وارڈ کا پورا نظام جو ہے وارڈ ماسٹر کے حوالے ہوتا ہے سب کچھ. تو مریضوں کا کھانا پینا، دوائیاں اور ڈیوٹی وغیرہ سب وارڈ ماسٹر کی ذمہ ہوتی ہے. اسپتال میں جو کھانا بنتا تھا وہ بڑے بڑے میس میں نہیں بنتے تھے. اس وقت بہت اچھا کھانا بنتا تھا اس زمانے میں. ہفتے میں ایک دفعہ پلاؤ بنتا تھا، اور ایک دفعہ وہ ان کو کھیر بناتے تھے. اس طرح بہت سارے بسکٹ وغیرہ، مرغی، یہ وہ بہت راشن ملتا تھا مریضوں کے لیے. بہت اچھا انتظام تھا اس وقت، اور لوگ بھی اچھے تھے اس وقت. جب کسی گاؤں میں جاتا تھا وہ ٹیکہ لگانے کے لیے تو لوگ سب جمع ہوتے تھے اپنے بچوں کو لے کر، اور کچھ نہ کچھ وہ تحفے تحائف لے کر آتے تھے. کچھ سیب ہوا، کچھ انڈے ہوا، کچھ یہ خوبانی، کچھ گری لے کے آتے تھے. اور ہم لوگ آتے وقت پورا ایک بوجھ ہوتا تھا. ایسے اس وقت کیا کہنا، لوگوں کا غربت تھی لیکن دل بڑا تھا اس وقت لوگوں کا. ہمارے بلتستان کے لوگ، اب یہاں کے ادب، یہاں کے روایات، یہاں کے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. میں یہاں ایران، عراق وغیرہ سب پھرا ہے، کہیں پر نہیں ہے. اس وقت تو میڈیکل اسپیشلسٹ ہو یا آئی اسپیشلسٹ ہو یا ڈینٹسٹ ہو، جو کچھ ہے وہی ایک آدمی کرتا تھا. اب میں نے اس کتاب میں جو لکھ دیا، میں نے جو کچھ کارنامے شگر میں خاص طور پر اور الڈی میں خاص کیس میں نے لکھ دیا جو میں نے ان کا علاج کیا ہے. لوگ حیران ہو، ابھی میڈیکل اسپیشلسٹ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسے ٹھیک ہو گیا. ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں. شگر میں ایک دفعہ میں یہاں شام کو 5-6 بجے کسی نے مجھے بلایا، آپ کو بلا رہا ہے اسپتال میں. میں نے گیا، وہاں دیکھا تو چارپائی پر ایک آدمی کو لٹایا ہوا ہے اور خون میں لت پت ہے، اور وہ تھا بابو غلام حسین. بابو غلام حسین نام شگر کا ایک مشہور آدمی تھا، اور وہ تھا پوسٹ ماسٹر بھی تھا، عرائض نویس بھی تھا. بہت قابل، شملے کی پیدائش تھی اس کی. تو اس کا نوکر تھا گھر کا. تو میں نے پوچھا، بابو یہ کیا ہے؟ کہا یار یہ میرا نوکر ہے، اللہ کے لیے اس کو کچھ کرو. کیا ہوا ہے؟ کہا تھا وہ ایک درخت کاٹ رہا تھا، تو وہ کچھ گنگا سا تھا. باقی لوگ اتر گرتے، باقی لوگ بھاگ گئے، یا بھاگتے اس کے اوپر وہ درخت کا جو جڑیں، وہ شاخیں وہ اس پر گر گیا. اور کیا ہوا، یہاں سے بالکل ادھر سے بالکل یہ سر جو چمڑا جو ہے نا، یہ اٹھا کے نیچے یہاں گچھا بنایا تھا، سر کا ہڈی نکلا ہوا تھا. میں دیکھ کر تو میرا تھا خون سفید ہو گیا. بھائی یہ تو کیا کر گیا میں اس کو کر دو، لے جاؤ. وہ بابو نے کہا یار کچھ کرنا ہے دیکھو، اس کر دو. کس طرح لے جاؤں؟ اس وقت جیپ بھی نہیں تھا، نہ زخ پر لے جا سکتا، نہ چارپائی پہ لے جا سکتا تھا، اور کشتی پر آنا جانا تھا. رات کو کون کشتی ان کو لاتا؟ کچھ کرو. تو میں نے کہا اچھا چلو اللہ کا نام لے کر ہم کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا وہ ایک سویپر تھا حسن نامی، وہ اس کو میں نے بلایا. ہم نے اپنے وہاں پر جو سلائی کا سامان تھا وہ سب سٹرلائز کر دیا، اور اپنا ہاتھ وغیرہ دھویا، صابن سے دھو کر پھر اس کا جو چمڑا تھا نا اس کو ہم نے سیلائن سے دھو لیا. اندر جو خون کے لوٹھڑے تھے ان کو نکال دیا، اس کو صاف کیا. پھر وہ چمڑے کو لا کر پورا برابر ادھر کر دیا نا. اس کے بعد یہاں سے یہاں تک 28 ٹانکے میں نے لگائے. 28 ٹانکے لگا کے اس کے اوپر میں نے پٹی باندھ دیا، اور وہ اسپائکل پٹی کہتے ہیں، وہ اس کو پورے سر کا پٹی باندھتا ہے. تو وہ پٹی باندھ کے اس کو میں نے، اس وقت ہمارے پاس کیا تھا، سلفا ڈائزین ہوتا تھا، وہی سب سے بڑا دوائی تھا.
اور APC اس کو دے دیا 7 دن کے لیے، یہ لے کر جاؤ گھر میں، یہ کھلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر یہ اسٹیچ کھولنے کے لیے میرے پاس لاؤ۔ 7 دن کے بعد وہ چل کے آ گیا، خود چل کے آ گیا، دیکھا تو بالکل ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے، کوئی وہ نہیں ہے اس کو۔ میں نے تمام اسٹیچ کھول دیا، بعد میں اس کا یہ جو نشانی تھی اس کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے۔ ویسے ہماری محنت تھوڑا بہت اس میں تھا، لیکن ٹھیک تو اللہ ہی کرتا ہے نا۔ تو اس طرح بہت سارے کیس، زہر خورانی کے کیس، اچھا اپینڈیسائٹس کے کیس شیگر میں جو ہوا عجیب طریقے سے ہوا۔ شیگر میں ایک سعید آغا صاحب، سعید امیر شاہ نام تھا اس کا، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، بہت سخت درد ہو کے مجھے بلایا گھر میں، تو میں گھر میں چلا گیا، دیکھا تو اس کو پیٹ میں اس کو رائٹ سائڈ میں درد تھا۔ میں سمجھ گیا اس کو اپینڈکس ہے، تو میں نے کہا اس کو ابھی اس قرضوں لے جاؤ، آپریشن ہوتا ہے اس کا، اس طرح علاج نہیں ہے اس کا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس قرضوں نہیں لے جائیں، مر جائے تو مر جائے، یہیں پر کچھ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو ہم اس قرضوں نہیں جاتا ہے۔ کیا کرتا؟ اب میں نے اس کو ڈرپ چلایا، اور اس کے بعد اس کو انجیکشن لگانا، پینسلین والا تھا اس وقت، وہ لگا کے کچھ دنوں کے بعد وہ آرام آ گیا، اس کو ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال وہ ٹھیک ہو کر رہا، کچھ دنوں کے بعد تھوڑا اس کو درد تھا نا، تو ایک دن ایک بڑھیا آ گیا ان کے گھر میں، تو اس کو کہا، تو اس نے کہا یہ تو استعاشر ہو گیا ہے، یہاں سے ناپ ٹل گیا ہے، اس کے لیے تو وہ لگانا پڑتا ہے، شیشے کا وہ لگانا پڑے گا۔ تو انہوں نے لگاؤ، تو ایک وہ ہوتا ہے نا شیشہ کا وہ گلاس، اس کے اندر وہ بتی لگا کے وہ لگا لیتے، تو پورا یہ جو ہے نا چمڑا کھینچتا ہے اوپر، تو اس نے وہ لگایا نا، تو اندر وہ پکا ہوا تھا اپینڈکس، تو اس کے اندر وہ آ گیا، تو وہ پھٹ گیا، اندر پھٹ گیا، وہ بے ہوش ہو گیا آغا صاحب۔ اب وہ ان کا جو گھر میں آدمی تھا وہ مجھے بلانے کے لیے آ گیا، کہا آپ جلدی چلو، آغا صاحب بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا اس کو؟ ایسا مشکل ہو گیا یار۔ میں چلا گیا، بہرحال جا کے دیکھا تو آغا صاحب بے ہوش تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو ڈرپ وپ لگایا، اور اس طرح کا وہ ہوش آنے والے انجیکشن لگایا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آرام آ گیا ان کو۔ تو پھر میں نے کہا بھائی اس قرضوں لے چلو اس کو، یہاں تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں میں اس قرضوں نہیں چاہتا، مر جائے تو مر جائے یہاں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، ان کو ان دنوں میں وہ کیپسول آ گیا تھا ایرومائسن، شروع میں میرے پاس 15-16 کیپسول تھا، میں نے اللہ کے نام پر اس کو کھلایا۔ 4-5 دن کے بعد اس کے دائیں طرف پھوڑا بن گیا، ادھر پھوڑا بن گیا، پھوڑا پھوٹ گیا، تو میں نے شکر کیا یار یہ پھوٹ گیا ہے۔ اب میں نے اس میں ڈریسنگ ڈال کے اس کو کھلا رکھا، وہ پس نکلتے رہا، ادھر سے دوائی دیتے رہا، بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا بالکل۔ بعد میں کافی پچھلے 8-10 سال وہ فوت ہو گئے ہیں، زندہ رہا کافی عرصہ تک۔ تو وہ ایک ہمارا سرجن تھا میجر یعقوب صاحب، وہاں دورے پر آ گیا، تو میں ان سے ذکر کیا، اس مریض کو لا کے میں نے دکھایا ڈاکٹر صاحب کو، یہ ہے مریض اور یہ ہے، یہ حالت ہوا تھا۔ تو وہ حیران ہو گئے، تو معجزہ ہے بھائی، اپینڈکس اور پھٹ جائے اور وہ زندہ بچ جائے تو ناممکن سی بات ہے، اللہ نے ان پہ کرم کیا ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ تم تو بڑے ڈاکٹر ہو، کہتا تھا، مجھے بہت وہ چاہتا تھا میجر یعقوب صاحب۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں نیک نیتی سے، یہ نہیں کہ میں کسی سے پیسہ لے لوں یا وہ کروں یا اپنا نام پیدا کروں، یہ نہیں، اللہ کے لیے ہم کام کرتے تھے، جیب میں سلفا APC ڈال کے رکھتے تھے، باہر جاتے تھے راستے میں کسی کو ضرورت پڑا دے دیتے تھے، ایک گولی کے لیے پیسہ ہے، پیسہ 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 ہی پیسہ ہے۔ آج تک اللہ نے زندہ رکھا، یہی پیسہ ہے۔ یہ انہیں غریب لوگوں کو دعا ہے جو کہ میں 90 سال کا ہوں اس وقت، اللہ نے سب کچھ، آنکھیں خدا کے فضل سے ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، جسم ٹھیک ہے، اللہ کے فضل چل پھر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بڑی نعمت ہے نا۔ یہ اس کے علاوہ اور پیسے کیا کرنا، میں نے اتنی جائیداد اللہ نے مجھے دے دی ہے، جوان لڑکے ہیں خدا کے فضل کرم سے، سب برسر روزگار ہیں، تو اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔